السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ گل افشاں ہے آج تک اے حسین تیری ہمتوں کا باغ، گل افشاں ہے آج تک اے حسین تیری ہمتوں کا باغ، آندھیوں میں بھی جل رہا ہے تیرا چراغ۔ محترم ناظرین اور سامعین، محرم الحرام ایک باعظمت اور شان و شوکت والا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر یوم عاشوراء کی فضیلت یہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن بہت سارے حضرات کے ذہنوں میں یہ بات گردش کرتی ہے اور یہ بات ان کے ذہنوں کے اندر آ جاتی ہے کہ محرم الحرام کی 10 تاریخ کو جو فضیلت حاصل ہوئی ہے وہ نواسۂ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت کی بنا پر ہوئی ہے، اس لیے انہوں نے پورے مہینے کو غم کا مہینہ قرار دے دیا ہے اور محرم کی تاریخ کو غم کی تاریخ قرار دی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ اس مہینے میں کوئی خوشی نہیں کرتے، کوئی تقریب منعقد نہیں کرتے، خواہ نکاح مسنونہ ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ ان کے نزدیک محرم کی 10 تاریخ غم کا مہینہ ہے اور اس کو وہ بڑا غم اور رنج کا مہینہ سمجھتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے، اگر ماہ محرم الحرام کو غم کا مہینہ قرار دینے کی وجہ صرف یہی ہے کہ اس میں فرزندان شیر خدا کو شہید کر دیا گیا، تو پھر یاد رکھیے کہ اس کو غم کا مہینہ یا غم کی تاریخ قرار دینا ہرگز مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ محض حق کے خاطر مومن کے لیے شہادت کا جام پی لینا یہ کوئی غم کی بات نہیں ہے، بلکہ وہ تو خوشی اور فخر کی بات ہے۔ شہادت تو ایسا منصب اور ایسی قابل رشک نعمت ہے جس کی خواہش سید الانبیاء محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ آپ کا ارشاد عالی ہے: لو وددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ اور واقعی شہادت ایسا جام ہے جس کے لیے خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تا حیات ترستے رہے اور دعا مانگتے رہے: اللہم ارزقنی شہادت فی سبیلک واجعل موتی ببلد رسولک۔ اے اللہ مجھے اپنی راہ میں، اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت عطا فرما اور مجھے اپنے پیغمبر کے شہر کی موت نصیب فرما۔ داماد رسول حضرت علی کرم اللہ وجہ پر جب قاتلانہ حملہ ہوا تو آپ نے فرمایا: فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ حاضرین مجلس، سامعین، آخر بات یہ کیسی سعادت ہے جس کی تمنا ہادی کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اپنی کامیابی کا دعویٰ کیا ہے۔ ایسی خوشیوں کے بعد کیا شہادت کا سانحہ لاحق رنج و علم ہو سکتا ہے؟ پھر آپ ذرا غور فرمائیے کہ سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں جیتے ہیں یا ہارے؟ اگر جیتے ہیں اور یقیناً جیتے ہیں تو پھر جیت پر یہ غم کیوں اور یہ رونا اور یہ پیٹنا
یا حسین کے نعرے لگانا اور تعزیہ نکالنا اور دیکھتی آگ پر چلنا اور شمشیر زنی کرنا اور سینہ کوبی کرنا اور شربت اور کھچڑے تقسیم کرنا، یہ سب کیوں؟ ایک سچے مسلمان کا ایمان تو یہ ہے کہ نواز رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید ہو کر وہ منصب مل گیا جو اپنی تلوار سے 100 سر قلم کر کے بھی وہ حاصل نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ شہید کو حیات جاویدانی ملتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کیے جاتے ہیں وہ مردہ نہیں بلکہ وہ تو زندہ ہیں، لیکن تمہیں اس کا احساس نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جب حضرت امام حسین حق کی خاطر حق کی راہ میں شہید ہو گئے اور قرآن حدیث کی روشنی میں وہ زندہ ہیں، تو پھر زندہ پر ماتم کیوں؟ تعزیہ نکالنا، شور و شغب کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ اور آگ پر چلنا یا حسین کے نعرے لگانا، ہم تو اس کے بارے میں یہی کہیں گے کہ ماتم وہ کریں جو منکر ہو حیات شہداء کے، ماتم وہ کریں جو منکر ہو حیات شہداء کے، ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ اس کے بعد بھی جو لوگ غم حسین میں گریباں چاک کرتے ہیں اور نوحہ و ماتم کرتے ہیں، تعزیہ نکالتے ہیں، اور وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم ایسے عظیم شہید کا ماتم کر رہے ہیں جو زندہ ہیں۔ اور الزامی طور پر یہ بات بھی قابل توجہ ہے، اگر مظلومانہ شہادت کی وجہ سے کوئی غم کا مہینہ اور غم کی تاریخ قرار پاتی تو پھر 10 محرم الحرام ہی کیوں؟ اس سے پہلے یکم محرم الحرام کو غم کی تاریخ قرار دینا چاہیے، اس لیے کہ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، جنہوں نے پورے عالم میں دین کا ڈنکا بجایا ہے۔ اس سے پہلے 8 ذی الحجہ کو غم کی تاریخ قرار دینا چاہیے، اس لیے کہ اس میں حضور پر نور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، اور اس سے بھی قبل ماہ شوال کے مہینے کو غم کا مہینہ قرار دینا چاہیے، کیونکہ اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غزوہ بدر میں بے دردانہ طریقے سے شہید کر دیا گیا، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود موجود تھے، اور ان کی لاش کے ساتھ ایسا بہیمانہ سلوک کیا گیا جسے سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور روح کانپ جاتی ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بچشم خود معاینہ فرمایا تو آپ بھی تڑپ اٹھے اور بے قرار ہو گئے۔ محترم سامعین، آپ ہی خود فیصلہ کر لیجئے کہ محض مظلومانہ شہادت کی وجہ سے کسی مہینے کو غم کا مہینہ قرار دینا یا کسی تاریخ کو غم کی تاریخ قرار دینا یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ حق پرستوں کی پہچان تو یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت سے جو سبق ملتا ہے اسے حاصل کریں۔ نواز رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق پرستوں اور حق کی لگن رکھنے والوں کی رہنمائی کے لیے جو چراغ اپنے لہو سے روشن کیا تھا وہ تا قیامت ہماری رہنمائی کرتا رہے گا اور دعوت دیتا رہے گا کہ اے لوگو، اگر تم حق و صداقت کا علم بلند رکھنا چاہتے ہو اور حق کا بول بالا چاہتے ہو تو تم خاک کربلا سے عبرت حاصل کرو۔ محترم سامعین و ناظرین، بس اسی بات پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس ماہ محرم الحرام کی بدعات اور رسومات سے ہماری پوری امت کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں اس مہینے کی قدر دانی کی اور خصوصاً عاشورہ کی قدر دانی کی توفیق عطا فرمائے۔ فقط والسلام۔